بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام تر لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل کیا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغ اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ جس سمندر کے کنارے یہ لوگ آباد تھے، اس کنارے بہت سی مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ ہفتے والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیوں کے شکار سے منع کیا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہی دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جایا کرتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ مچھلیاں نہ ہونے کے برابر آتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان حوضوں میں پھنس جائیں گی، اور پھر اگلے دن ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی اور اس طرح مچھلیوں کا شکار کرنے لگے۔ مگر ان لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب انہوں نے مچھلیوں کو حوضوں میں قید کر لیا ہے تو یہ ایک قسم کا شکار ہی تو ہے۔ اس موقع پر اس قوم کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ ایسے تھے جو اس کام سے منع کرتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو خاموش رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور جلد اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور تیسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے حوض بنا رکھے تھے۔ یہ لوگ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ اس قوم کے 12,000 افراد ایسے تھے جو نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد نے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈرایا اور سمجھایا کہ یہ لوگ باز آ جائیں، مگر وہ لوگ باز نہ آئے۔ چنانچہ جو لوگ ہفتے والے دن شکار کرنے والے لوگوں کو برا جانتے تھے، ان سے دور رہنے کے لیے انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر لی۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضب میں آ کر ان لوگوں کو بد دعا دے دی۔ اگلے دن ان لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلا۔ لوگوں نے دیوار میں دوسری طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ تمام لوگ بندروں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب ان لوگوں نے دیوار پھلانگ کر بندروں کے گھروں کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، مگر وہ لوگ ان سے بات نہیں کر سکتے تھے اور زور و قطار روتے تھے۔ ان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم نے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے کہا
ہو جاؤ بندر۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، مگر اس دوران یہ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، یوں ہی بھوکے پیاسے مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو محفوظ رکھا جو ہفتے والے دن شکار نہ کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا کہ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پر عذاب بھیجتا ہے یا ان لوگوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ صرف انہی لوگوں پر ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم میں سے ہیں۔